بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نہایت ہی امیر نیا شادی شدہ عرب جوڑا جو غالباً مصری نژاد ہے، اپنی نکاح کی محفل بعد دعوت ولیمہ کے فوٹو سیشن میں مشغول تھا کہ دولہا کی والدہ جو نہایت غریب تھیں اور غالباً الگ رہتی تھیں، پارٹی میں آ جاتی ہے اور اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے اسٹیج پر پہنچ جاتی ہے۔ بیٹا اس سے گلے مل رہا ہوتا ہے، لیکن ماڈرن بیوی کو فوٹو سیشن کے دوران اپنے شوہر کا اس کی ماں سے یوں گلے ملنا ناگوار گزرتا ہے۔ وہ اسے اشارے سے روکتی ہے اور فوٹو سیشن جاری رہنے کا اشارہ کرتی ہے۔ نئی نویلی دلہن کے اس رویہ پر وہ اپنی ماں کو اسٹیج سے اتر کر اپنی بہنوں کے پاس جا کر بیٹھنے کو کہتا ہے۔ اس کے کہنے کے انداز سے شاید ماں کا دل بھر آتا ہے اور وہ نہایت خاموشی کے ساتھ غمگین اسٹیج سے اتر کر جانے لگتی ہے۔ انہی لمحات میں دولہا کے دل و دماغ میں بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک کا زمانہ تازہ ہو جاتا ہے۔ اسے ماں کی پرورش، لاڈو پیار و ممتا یاد آتی ہے اور ماضی کے ان لمحات میں اسے ماں کی شفقت و محبت کے مقابلے میں نوبیاہتا بیوی کی ساس سے بیزاری بری معلوم ہو جاتی ہے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے پارٹی میں جاری نغمہ سرائی و ساز ترنگ کو بند کرنے کا اشارہ کرتا ہے اور مجمع کو مخاطب کرتا ہے اور اسٹیج سے جاتے ہوئے اپنے ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو بیچنا چاہتا ہوں۔ آج کی اس محفل میں کوئی ہے اس کا خریدار؟ مجمع پر سکوت طاری ہو جاتی ہے۔ سب حیران و پریشان ہیں کہ کیا ماجرا ہے۔ خود اس کی ماں اور اس کی نئی نویلی دلہن حیران و ششد رہ جاتے ہیں۔ کچھ لمحوں بعد وہ اسٹیج سے نیچے اترتا ہے۔ پر اعتماد نپے تلے قدموں سے وہ اپنی ماں کے قریب پہنچتا ہے اور کہتا ہے نہیں ہے کوئی خریدار میری ماں کا۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ کہتا ہوا جھک کر اپنی ماں کا اکرام کرتا ہے اور اس کے قدموں کو چومتا ہے اور پھر کھڑے ہو کر کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں خود ہی اپنی ماں کو خرید لیتا ہوں اپنی نئی نویلی دلہن کے عوض میں، اور ماں کو گلے لگا کر خرامہ خرامہ محفل سے نکل جاتا ہے۔ ایک دیگر پوسٹ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسی محفل میں ایک لڑکی کا باپ اسی محفل میں لڑکے کی اس قربانی سے متاثر ہو جاتا ہے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ اسے تھما دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی عربی فلم کا کوئی منظر ہو یا حقیقتاً ظہور پذیر سچے واقعے کی عکس بند فلم۔ راقم الحروف کے اس منظر کشی کو الفاظ میں پرونے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ فی زمانہ اس جدت پسند تعلیم یافتہ ادوار میں ہم میں سے ایسے کتنے ہیں جو اپنی نئی نویلی مالدار پڑھی لکھی حور مثل بیوی کے نخروں کے سامنے خود کو پالنے پوسنے والی، خود بھوکا رہ کر اسے کھلانے والی، اس کے ترک کیے بستر کے حصے کو خود پر سرکا کر سوکھے حصے پر اسے سلانے والی، گرتے پڑتے اسے لگنے والی ہلکی خراش پر بھی اس کی نکلتی چیخ کے ساتھ اسے اٹھا کر گود میں لینے والی، ممتا کی ماری ماں کا دل دکھانے والے کتنے کام ہم سے جانے یا انجانے میں سرزد ہو جاتے ہیں، اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ والدین کے ہم پر احسانوں کا بدلہ ساری زندگی، ان کی خدمت کرنے سے بھی جہاں ان کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، وہیں پر جانے انجانے میں ان کے قلب و اذہان کو چوٹ پہنچا کر تو اپنی عاقبت خراب ہونے سے بچا جا سکتا ہے۔